السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اداس نسل ایک ناول ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ حسین کی تصنیف ہے۔ اب تک اس کی اشاعت کو 57 برس ہو چکے ہیں۔ اس ناول کو محبت کی کہانی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس میں گالیوں کی برمار ہے، ایسا نہیں ہے، البتہ پیار کے جذبات بے باکی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک جوڑے کی داستان محبت کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جنگ کا فلسفہ بھی تحریر ہے۔ نعیم اور عذرا اس ناول کے مرکزی کردار ہے۔ 1963 میں عبداللہ حسین کی شادی بھی ہوئی اور یہ ناول شائع بھی ہوا۔ عبداللہ حسین کو مختلف کتابوں پر مختلف ایوارڈز ملے۔ اس کتاب پر اسے ادم جی کا ایوارڈ ملا۔ یہ اس کا پہلا ناول ہے۔ اس میں انہوں نے تاریخی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ مصنف سے 1956 سے اس ناول کا لکھنا شروع کر دیا تھا، یعنی مصنف نے 1956 سے اس ناول کا لکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کو 1961 میں مکمل کیا، اور اب 1963 میں یہ منظر عام پر آیا۔ ان کے اس ناول نے پہلی جنگ عظیم سے برصغیر کی آزادی تک کے تاریخی نشیب و فراز کی عکاسی کی ہے، جس میں کسانوں کی زندگی اور جنگ کی ہولناکیوں کی پیشکش کی ہے اور حقیقت نگاری کا مظاہرہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ ناول 50 سے زائد بار شائع ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ 1956 میں والد کے انتقال پر مصنف نے شدید ذہنی دباؤ کا انتشار تھا، یعنی 1956 میں والد کے انتقال پر مصنف شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ یہ ناول اس نے اس وقت شروع کیا تھا جب وہ ایک گمنام شخص تھے اور ایک سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ تقسیم برصغیر کے خونی واقعات اس میں شائع ہوئے ہیں۔ اس وقت برصغیر والے برطانیہ کی غلامی کر رہے تھے۔ اس میں 1857 سے 1947 تک کے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست اور برصغیر کے لوگوں پر کیے گئے مظالم کا ذکر اس کتاب میں شامل ہے۔ جلیانوالہ باغ کا خونی واقعہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس کتاب کی تیاری کا ڈیٹا مختلف فوجیوں اور لوگوں سے لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ سے ہمیں آگاہی دلاتی ہے۔ قرۃ العین نے اس ناول پر الزام لگایا ہے کہ اس میں میرے کتابوں سے نقل لی گئی ہے۔ اس ناول میں منظر نگاری خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے۔ فکری پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فکری طور پر ایک کامیاب ناول ہے۔ اس ناول میں جو کردار ہے وہ یہ ہے۔ نعیم اداس نسل کا ہیرو ہے۔ عذرا اس ناول کی ہیروئن ہے۔ نعیم کے باپ کا نام نیاز بیگ ہے۔ علی نعیم کا سوتیلا بھائی ہے اور علی کی بیوی کا نام عائشہ ہے۔ پرویز کی ماں کا نام روشن آرا ہے۔ ایاز نعیم کا چچا ہے۔ نجمی عذرا کی بہن ہے۔ خالد نجمی کا عاشق ہے، لیکن مسعود سے نجمی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اداس نسل میں روشن پور گاؤں کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ روشن معمولی کسان ہے۔ کرنل جانس کی جان روشن نے بچائی۔ روشن کے دوست یار محمد بیگ ہے۔ یار محمد بیگ کے انتقال پر روشن ان کے دونوں بیٹوں یعنی نیاز بیگ اور ایاز بیگ کی پرورش کرتا ہے۔ نیاز بیگ کو اسلحہ سازی کے جرم میں سزا ہوتی ہے۔ اب نیاز کے بیٹے نعیم کی ذمہ داری ایاز نے لے لی ہے اور اسے کلکتہ لے گئے۔ روشن آغا دلی میں خوبصورت حویلی تعمیر کروا کر اس کا نام روشن حویلی رکھا۔ یہ نام روشن حویلی رکھا اور اسی میں رہنے لگے۔ عذرا سے نعیم کی ملاقات دلی میں ہوتی ہے۔ نیاز کی رہائی ہوتی ہے۔ نعیم باپ سے ملنے روشن پور گاؤں آتا ہے اور یہی رہ جاتا ہے۔ جنگ عظیم میں نعیم اپنا ایک بازو کو بیٹھتا ہے اور گاؤں میں زمینداروں کے خلاف مہم چلاتا ہے۔ کانگریس کی ممبرشپ حاصل کرتا ہے اور اپنی زمینداری کی دیکھ بھال بھی کرنے لگتا ہے۔ نعیم عذرا سے شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آتا ہے۔
لیکن عذرا کو گاؤں پسند نہیں اور نہ یہاں کی زندگی اس کو پسند آئی۔ آخر کار وہ شہر واپس چلی جاتی ہے۔ نعیم کو ایک جلسے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران اس پر فالج کا حملہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ یکدم معذور ہو جاتا ہے۔ 1947 کی لڑائی میں نعیم مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور راستے میں فسادیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عذرا اور اس کا خاندان پاکستان چلے جاتے ہیں اور یہی اس ناول کی تکمیل ہو جاتی ہے۔